اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ادا کر دو امانتیں امانت والوں کو، اور یہ کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں سے امر والے ہوں۔ پھر اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز میں تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور قیامت کے دن پر۔ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمے لے جائیں شیطان کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر ہدایت سے بہت دور گمراہی کی راہ پر لے جائے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نکل جاتے ہیں آپ سے منہ موڑ کر کتراتے ہوئے۔ تو کیا حال ہوگا جب ان پر کوئی مصیبت آئے ان کے ہاتھوں کی کرتوتوں سے، پھر وہ آپ کے پاس آ جائیں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہ ہمارا ارادہ کچھ نہ تھا سوائے بھلائی اور آپس کی موافقت کے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات جانتا ہے، تو ان سے چشم پوشی فرمائیے اور انہیں نصیحت کیجیے اور تنہائی میں انہیں اچھی طرح سمجھا دیجیے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کے حکم سے، اور اگر وہ کبھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو آ جاتے آپ کے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے، اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا۔ تو اے محبوب، آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم مانے آپ کو ہر اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان پیدا ہو، پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی ہر اس فیصلے سے جو آپ نے کیا، اور بخوشی دل سے مان لیں۔ اور اگر ہم فرض کر دیتے ان پر کہ قتل کرو اپنی جانوں کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو اس پر عمل نہ کرتے مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ مضبوط ایمان پر ثابت قدم رہنے میں، اور اس وقت ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے، اور ضرور ہم انہیں سیدھی راہ چلاتے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ جاننے والا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف جماعتیں بن کر جاؤ یا اکٹھے ہو کر چلو، اور بے شک تم میں کوئی وہ گروہ بھی شامل ہے جو ضرور دیر لگائے گا۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں لڑائی میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر مل جائے تمہیں اللہ کا فضل مال غنیمت تو ضرور کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اس انداز میں کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی۔ تو ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو آخرت کی عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں، اور جو لڑے اللہ کی راہ میں پھر قتل ہو جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، حالانکہ بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے وہ ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی کارساز بنا دے، اور کر دے کسی کو اپنی طرف سے ہمارا مددگار۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ تو اے مسلمانوں، تم لڑو شیطان کے مددگاروں سے، بے شک شیطان کا مکر کمزور ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا
کہ ابھی قتال سے اپنے ہاتھ روک رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے کوئی اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زیادہ، اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے کیوں فرض کر دیا ہم پر جہاد؟ کیوں نہ مہلت دی ہمیں تھوڑی مدت تک؟ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگار ہو، اور تم دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کچھ بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے انہیں کچھ برائی تو کہیں اے رسول یہ آپ کی طرف سے ہے۔ فرما دیجئے سب اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا ہوا اس قوم کو کہ یہ لوگ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے؟ اے مخاطب، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تجھے پہنچے تو وہ تیرے ہی نفس کی وجہ سے ہے، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ جس نے رسول کی فرما برداری کی بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے روح گردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مانا، پھر جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان میں سے رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ اس بات کے خلاف جو اس نے کہی تھی، اور اللہ لکھتا ہے جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ تو اے محبوب آپ ان سے بے توجہ ہو جائیں اور اللہ پر توکل کریں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر وہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے لوٹا دیتے رسول اور اپنے میں سے امر والوں کی طرف تو اس کی مصلحت کو جان لیتے ان میں سے وہ لوگ جو بات کا نتیجہ نکال سکتے ہیں، اور اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ضرور تم شیطان کی پیروی کرتے مگر تھوڑے۔ تو آپ جہاد کیجئے اللہ کی راہ میں، آپ کو تکلیف نہ دی جائے گی بجز آپ کی جان پاک کے، اور آپ ابھارے مسلمانوں کو جہاد پر۔ قریب ہے کہ اللہ کافروں کا جنگی زور روک دے، اور اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جو اچھی سفارش کرے اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے اس میں سے اس کے لیے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام پیش کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ اسے سلام پیش کرو یا انہی لفظوں کو جواب میں لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔